اللہ 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 اللہ۔ سورہ زاریات کی آیت نمبر 24، سورہ زاریات کا دوسرا رکوع اور 26ویں پارے کا آخری رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، اے محبوب کیا آپ کے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر آئی جو 10 یا 12 فرشتے تھے۔ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ ابراہیم کے پاس آ کر بولے سلام، قال سلام، ابراہیم نے کہا سلام، قوم منکرون، ناشناسا لوگ ہیں۔ یہ بات آپ نے دل میں کہی کہ اجنبی لوگ ہیں، یہاں کے رہنے والے نہیں، دور سے آئے ہیں اور سفر کے آثار بھی نہیں۔ فراغ الی اہلہ، پھر ابراہیم اپنے گھر گئے۔ فجاء بعجل سمین، تو ایک فربا بچھڑا لے آئے، موٹا بچھڑا پکا کر نفیس بھنا ہوا لے کر آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز تھے، مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا، 15 دن تک کوئی مہمان نہ ملا، بڑی تڑپ تھی۔ فرشتے مہمان بن کر آئے، آپ نے اس طرح توجہ نہ دی، یہ فرشتے ہیں۔ یہ دیکھ کر بڑے خوش ہوئے کہ مہمان آ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مہمانوں کی مہمان نوازی کے لیے انتظامات بھی کیے ہوئے تھے، تو آپ نے ایک گائے کا بچھڑا ذبح کیا اور اسے بھون کر ان کے سامنے پیش کیا۔ فقربہ الیہم، پھر اسے ان کے پاس رکھا تاکہ یہ مہمان کھائیں۔ اور یہ میزبان کے آداب میں سے ہے کہ مہمان کے سامنے کھانا پیش کرے۔ جب ان فرشتوں نے نہ کھایا، قال، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، الا تأکلون، کیا تم کھاتے نہیں؟ فاوجس منہم خیفہ، تو اپنے جی میں ان سے ڈرنے لگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ آپ کے دل میں بات آئی کہ یہ فرشتے ہیں اور عذاب کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ قالوا لا تخف، وہ بولے ڈریے نہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ وبشروہ بغلام علیم، اور انہیں ایک علم والے لڑکے کی بشارت دی، حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی۔ فاقبلت امرأته فی صرہ، اس پر اس کی بیوی چلاتی آئی، یعنی حضرت سارہ خوشی کے مارے چلاتی ہوئی آپ حاضر ہوئیں۔ فسکت وجہہا، پھر اپنا ماتھا ٹھونکا، یعنی تعجب سے اپنا ہاتھ اپنی پیشانی پر مارا۔ وقالت عجوز عقیم، اور بولی کیا بڑھیا بانجھ، کیا بوڑھی عورت جو بانجھ ہے وہ بچے کو جنم دے گی، جس کے کبھی بچہ نہیں ہوا اور عمر 90 یا 99 ہو چکی ہے۔ مطلب یہ تھا کہ ایسی عمر اور ایسی حالت میں بچہ ہونا بہت زیادہ تعجب کی بات ہے۔ قالوا کذالک قال ربک، انہوں نے کہا تمہارے رب نے یوں ہی فرما دیا ہے، انہ هو الحکیم العلیم، اور وہی حکیم دانا ہے، علم والا ہے۔ 26ویں پارے کا درس مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین کا ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو نور قرآن پاک سے روشن و منور فرمائے۔ 27ویں پارے کا آغاز ہے۔ ارشاد فرمایا، قال فما خطبکم ایھا المرسلون، ابراہیم نے فرمایا تو اے فرشتوں تم کس کام سے آئے، یعنی سوائے اس بشارت کے تمہارا اور کیا کام ہے۔ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین،
بولے ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، یعنی قوم لوط کی طرف ہم آئے ہیں عذاب دینے کے لیے، لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ ان پر گارے کے بنائے ہوئے پتھر چھوڑیں، مسومۃ عند ربک للمسرفین، جو آپ کے رب کے پاس حد سے بڑھنے والوں کے لیے نشان کیے رکھے ہیں۔ ان پتھروں پر نشان تھے جن سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ دنیا کے پتھروں میں سے نہیں ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ ہر ایک پتھر پر اس کا نام لکھا ہوا تھا جو اس سے ہلاک کیے جانے والا تھا۔ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو ہم نے اس شہر میں جو ایمان والے تھے نکال لیے۔ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، تو ہم نے وہاں ایک ہی گھر مسلمان پایا، یعنی ایک ہی گھر کے لوگ مسلمان تھے، اور وہ حضرت لوط علیہ السلام اور آپ کی دونوں شہزادیاں ہیں۔ وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اور ہم نے اس میں نشانی باقی رکھی ان کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ یعنی قوم لوط کے اس شہر میں کافروں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے نشانی باقی رکھی، ان کے آثار باقی رکھے ان کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں، تاکہ وہ عبرت حاصل کریں اور ان کے جیسے افعال سے کاموں سے باز رہیں۔ اور وہ نشانی ان کے اجڑے ہوئے دیار ہیں، مکانات ہیں، یا وہ پتھر جن سے وہ ہلاک کیے گئے یہ نشانی ہے، یا وہ کالا بدبودار پانی نشانی ہے جو اس سرزمین سے نکلا تھا۔ وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین، اور موسیٰ میں جب ہم نے انہیں روشن سند لے کر فرعون کے پاس بھیجا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی نشانی رکھی، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بسلطان مبین، روشن سند، روشن دلیل کے ساتھ فرعون کے پاس بھیجا۔ روشن سند سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں جو آپ نے فرعون اور فرعونیوں پر پیش فرمائے۔ فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ، تو اپنے لشکر سمیت پھر گیا، یعنی فرعون نے اپنی جماعت کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے سے اعراض کیا اور انکار کر دیا۔ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونَ، اور فرعون بولا جادوگر ہے یا مجنون ہے، دیوانہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ، تو ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو پکڑ کر دریا میں ڈال دیا، اس حال میں کہ وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا کہ کیوں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لایا اور کیوں ان پر تان کیا۔ جب فرعون اور اس کے لشکری ڈوبنے لگے تو سب نے افسوس کیا، اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے کہ کیوں ہم ایمان نہ لائے۔ وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، اور عاد میں جب ہم نے ان پر خشک آندھی بھیجی، یعنی قوم عاد کے ہلاک کرنے میں بھی قابل عبرت نشانیاں ہیں۔ جب ہم نے ان پر خشک آندھی بھیجی جس میں کچھ بھی خیر و برکت نہ تھی، یہ ہلاک کرنے والی ہوا تھی۔ ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلتہ کالرمیم، جس چیز پر گزرتی اسے گلی ہوئی چیز کی طرح کر چھوڑتی، خواہ وہ آدمی ہوں یا جانور یا اور اموال۔ جس چیز کو یہ ہوا چھو گئی اس کو ہلاک کر کے ایسا کر دیا گویا کہ وہ مدتوں کی ہلاک شدہ گلی ہوئی ہے۔ وفی سمود، اور سمود میں یعنی قوم سمود کے ہلاک میں بھی نشانیاں ہیں۔ اذ قیل لهم تمتعوا حتی حین، جب ان سے فرمایا گیا ایک وقت تک برت لو، استعمال کر لو، یعنی موت کے وقت تک دنیا میں زندگانی کر لو، فائدہ اٹھا لو، یہی زمانہ تمہاری مہلت کا ہے۔
فعتوا عن امر ربهم، تو انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور حضرت صالح علیہ السلام کی تکذیب کی، آپ کو جھٹلا دیا۔ وہ اونٹنی جو معجزہ تھی اس کی کونچیں کاٹیں، اسے شہید کر دیا۔ فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، تو ان کی آنکھوں کے سامنے انہیں کڑک نے آ لیا، زوردار ہولناک آواز کے عذاب سے وہ ہلاک کر دیے گئے۔ فما استطاعوا من قیام وما كانوا منتصرین، تو وہ نہ کھڑے ہو سکے اور نہ وہ بدلہ لے سکتے تھے۔ یعنی جب عذاب نازل ہوا تو نزول عذاب کے وقت وہ بھاگ نہ سکے اور وہ اللہ تعالی سے بدلہ بھی نہ لے سکے، مقابلہ بھی نہ کر سکے۔ وقوم نوح من قبل، اور ان سے پہلے قوم نوح کو ہلاک فرمایا۔ انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ فاسق لوگ تھے۔ سورہ زاریات کا دوسرا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن اور منور فرمائے۔ اللہ